رانا صاحب، اس سے پہلے کہ یہ ای وی ایم والے معاملے پر میں آپ کو لے کر جاؤں، مریم نواز صاحبہ نے آج ایک ٹویٹ کیا، نیوزی لینڈ ٹیم کا پاکستان کا دورہ ختم ہوا، اس کی انہوں نے وہ ایک چینل کی بریکنگ نیوز لگائی ہوئی ہے اور اوپر لکھا ہے میں سب پاسپورٹ کی عزت کراؤں گا۔ اس معاملے پر آپ کو لگتا ہے کہ سیاست کرنی چاہیے؟ اگر دشمن نے سازش کر کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے تو ہم حکومت کو اس پر تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیں، طنز کرنا شروع کر دیں حکومت پر؟ نہیں دیکھیں، اس میں سیاست نہیں ہے۔ اگر کہیں کسی جگہ پہ بھی ہمیں ہماری بےزتی ہوگی، یہ بڑی زبردست دھچکا لوگ تو استعمال کر رہے ہیں نا، بڑے لوگ کے دھچکا کہ یہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے وہ بھی کہتا ہے دھچکا لگا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہر سطح پہ ہم فیل ہو چکے ہیں اور گورنمنٹ ہی فیل ہوئی ہے نا، ورنہ بائی لیٹرل جو ریلیشن شپ ہوتی ہے اس میں اس قسم کا ون سائیڈڈ فیصلہ کرنا ناٹ ایکسیپٹیبل۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اتنا، اور نیوزی لینڈ کے ساتھ ہمارے تعلقات ماضی میں کوئی اتنے مطلب ایسے کوئی نہیں رہے کہ خدا نخواستہ ایسا وہ کریں، بلکہ بڑے ان کے ساتھ کوارڈرلی ریلیشن شپ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہمیں ضرور اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ یہ آپ کا سوچر ہے۔ سبز پاسپورٹ کدھر، اس سے بھی آگے بات بڑی ہوئی ہے کہ جہاں اتنے بڑے فیصلے۔ لیکن رانا صاحب، اس سال کے ابتدا میں اسی حکومت میں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آئی، اب سے تھوڑے عرصے پہلے ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی تھی، 2013 سے 2018 تک آپ کی حکومت رہی، اس میں ہم نے کوئی ٹاپ ٹیم پاکستان آتے نہیں دیکھی۔ نہیں دیکھیں، اس وہ جو حالات تھے دہشت گردی کے، وہ آپ کو پتہ اتنے خراب تھے، جو ہم نے اللہ کے فضل سے رد الفساد کے ذریعے اور ضرب عضب کے ذریعے سارا کچھ کیا، اور فائنلی آپ کو پتا سری لنکا والا بھی ایک مسئلہ ایپیسوڈ ہوا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ معاملات اس وقت ایسے چلے تھے کہ کوئی سیکیورٹی کے معاملات بہت زیادہ ہمارے تھے، لیکن اب تو اللہ کے فضل سے ہم نے 2018 میں جب پاکستان تھا وہ ایک پیسفل پاکستان تھا، اور آج بھی کمپیریٹیولی ٹھیک ہے۔ اور پرائم منسٹر اگر خود بات کر رہا ہے، آپ ذرا اس کو اس طرح نا لائٹلی لیں، اگر ایک ملک کا پرائم منسٹر، آپ ذرا سوچیں، پرائم منسٹر دوسرے پرائم منسٹر سے بات کر رہا ہے اور شور کرا رہا ہے کہ میں گارنٹی کر رہا ہوں، وہ شور کر رہا ہوں کہ یہ فول پروف سیکورٹی ہے، اور ہائیسٹ لیول کی جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی سیکورٹی ہوتی ہے وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، تو پھر بھی اگر وہ نہیں مانتے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی زیادتی اور کوئی نہیں ہو سکتی ہمارے ساتھ، اور وہی وجہ ہے کہ ہماری کریڈیبلٹی اس وقت جو ساکھ ہے وہ متاثر ہوئی۔ صحیح۔ اپنا صاحب پیر کو یہ اجلاس صدر مملکت نے طلب کر لیا، پارلیمنٹ کا مشترکہ، اب حکومت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے اس ای وی ایم کو منظور کروانا چاہتی ہے۔ اگر یہ منظوری ہو جاتی ہے، پھر الیکشن کمیشن کے اعتراضات تو اپنی جگہ پر ہیں، پھر اپوزیشن کیا کرے گی، خاص طور پر نون لیگ؟ دیکھیں، ہم تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، کیونکہ یہ ایک انہوں نے نیا طریقہ ڈھونڈا ہے، جو آنے والے الیکشن ہے اس میں ہم اسی طریقے سے 2018 میں جو دھاندلی ہوئی تھی وہ اور طرح کی دھاندلی تھی، وہ اتنا شور پڑا، لوگوں نے فزیکلی دیکھا، ووٹر نے دیکھا کیا ہو رہا ہے، ووٹر نے ووٹ چھپے لاتے دیکھے، ووٹر نے پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکالتے ہوئے دھکے دیتے ہوئے دیکھا، اندھیرے میں گنتی کرتے ہوئے دیکھا، بکسے اٹھاتے ہوئے دیکھا، پھر ان کا آر ٹی ایس بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ لیکن اب اس کو، کیونکہ اس کی بہت زیادہ شور ہے، اس لیے انہوں نے ایک مشین کی کوشش کیا کہ بٹن دبانے سے سارا کچھ ہو جائے۔ تو وہ الیکشن میں آپ کو بڑا کلیئر بتانے لگا ہوں کہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو کنٹروورسی پیدا ہوتی ہے یا ایک تنازع کھڑا ہو جاتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، وہ نہ ہو، ہم مشین کے ذریعے وہ چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ساری پولیٹیکل پارٹی سوائے ان کے، اور الیکشن کمیشن بھی اس کی اونرشپ نہیں لے رہا اور وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو وہ الیکشن کس طرح آپ؟ لیکن رانا صاحب، اس مشین کو اپنے آئی ٹی ایکسپرٹ سے آپ نے کیا چیک کروایا یا بغیر چیک کیے آپ لوگ یہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں؟ ہم نے چیک ہی نہیں کروایا، ہم نے دنیا میں اسٹڈی کرائی ہے، ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا، ہم نے ڈیلیگیشن بھیجتے تھے الیکشن کمیشن کے، سیکٹری ہیڈڈ بائی سیکٹری الیکشن کمیشن، اس وقت انڈیا میں گئے تھے، امریکہ میں گئے تھے، جہاں جہاں یہ مشینیں استعمال ہوتی ہیں وہاں گئے تھے۔ پہلے تو 80% لوگ چھوڑ چکے ہیں، تو وہاں پہ بھی یہی فیڈ بیک آیا جو ریٹرن ہے۔ الیکشن کمیشن میں بھی، سپریم کورٹ پاکستان میں بھی جمع کرائی انہوں نے رپورٹ، امریکہ کی بھی، انڈیا کی بھی، ساری جمع ہوئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ڈاکومنٹڈ ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح نا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی فول پروف نہیں ہے، یہ مینیجیبل چیزیں ہیں، اور مشین تو مشین ہوتی ہے نا جی سرکار، یہ تو نہیں ہوتا، مشین کو تو جو آپ فیڈ کریں گے اس سے نکل آئے گا وہ۔ تو ناظر، اس کا مطلب ماضی میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہمیشہ الیکشن کے بعد دھاندلی کا شور مچایا جاتا تھا، اس بار دھاندلی کے الزامات الیکشن سے پہلے ہی لگنا شروع ہو گئے، اور ظاہر ہے پھر یہ بعد تک الیکشن کو متنازع کرتے رہیں گے۔
نہیں پہلے بھی دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں آج کل یہ کچھ چل رہے ہیں ڈسکشن، تو اس میں بڑے کلیئر کٹ بات ہوتی ہے. 70-80% جو دھاندلی ہے وہ پولنگ ڈے سے پہلے ہوتی ہے، پری پول دھاندلی اس کو ہم کہتے ہیں، جس میں مینیپولیشن، جس میں الیکٹیبل، جس میں وسپرنگ، جس میں ماحول پیدا کرنا، ووٹر لسٹ، پریزائڈنگ افسر، ریٹرننگ افسر، بہت سارے معاملات ہیں. جب تک کریڈیبلٹی نہیں ہوگی، جب تک صاف شفاف الیکشن نہیں ہوں گے، جب تک آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کام ہم نہیں کریں گے، ہم میرا خیال ہے وہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے جس کے لیے سارا سسٹم ایک فساد ہے جمہوریت کا، وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. رانا تنویر صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. اپوزیشن ای وی ایم پر کسی بھی طور پر ماننے کو تیار نہیں ہے اور اس کو یکسر مسترد کر رہی ہے. الیکشن کمیشن کے اعتراضات بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں. اب دیکھنا ہے کہ پیر کے اجلاس میں کیا صورتحال بنتی ہے. پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور افغانستان کی صورتحال پر کچھ بات کریں گے. وہاں پر حکومت کا اعلان ہوئے اب کافی دن ہو چکے، کابینہ میں کس کس کو کیا کیا ذمہ داریاں دی جا چکی ہیں، یہ صورتحال بھی سب سامنے آ چکی ہے. لیکن طالبان کے جو وعدے اور دعوے کیے گئے تھے اس پر کس حد تک آنے والے دنوں میں عمل ہوگا، وہاں کی ہم صورتحال جانیں گے. بول نیوز پشاور کے بیورو چیف عمیر یاسر اس وقت ہمارے ساتھ کابل سے موجود ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت خاص طور پر افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد کیا صورتحال ہے. ایک روز پہلے ایک خبر بھی سامنے آئی تھی کہ جس میں صرف ہائی اسکول تک لڑکوں کو تعلیم کی اجازت دی گئی تھی. تو کیا خواتین پر کچھ پابندیاں بھی طالبان کی جانب سے لگائی گئی ہیں؟ صورتحال کب تک نارمل ہو سکے گی؟ عمیر، اس وقت کیا مجموعی طور پر آپ ماحول دیکھ رہے ہیں کابل میں؟ افغان حکومت کا اعلان ہوئے اب کچھ ٹائم گزر چکا ہے، لوگوں میں اس وقت کیا تاثرات ہیں اس حکومت کو لے کر؟ جی، لوگوں میں جو تاثرات ہیں وہ ملے جلے ہیں، کیونکہ کچھ نئی حکومت آنے کے بعد کچھ عناصر تو اس کو ویلکم کر رہے ہیں، جبکہ کچھ عناصر وہ ویلکم نہیں کر رہے. جو ہمارے یہاں کے مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے ایک دلچسپ بات یہ کی ہے کہ دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی حکومت سے لوگ 100% مطمئن ہوں. تو یہاں پر بھی اسی قسم کی صورتحال ہے. لیکن جو قابل ذکر بات ہے، جب سے طالبان نے یہاں پہ حکومت بنائی ہے یا یہاں کا کنٹرول سنبھالا ہے، لوگ جس بات پر سب سے زیادہ مطمئن ہیں وہ امن و امان ہے. کابل کے اطراف میں آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے رات کے وقت جانا خطرے سے خالی نہیں تھا. کسی بھی علاقے میں یا کسی افغانستان کے دور دراز علاقوں میں جانا ممکن نہیں تھا، لیکن اب لوگ بے خطر اور بے خوف ہو کر جہاں اپنی مرضی سے آمد رفت جاری رکھ سکتے ہیں. صحیح. اور عمر، خواتین کی تعلیم کے علاوہ ان کی نوکری اور ان کے جو باہر نکلنے کے مسائل تھے، مارکیٹس وہ کس طرح جا سکتی ہیں، ان کے لباس کے جو ایشوز تھے، وہ تمام معاملات ابھی حل طلب ہیں یا آہستہ آہستہ حل ہونے کی جانب جا رہے ہیں؟ جی، آہستہ آہستہ بہتری کی جانب یہ معاملات جا رہے ہیں. ہمیں آج کابل میں دوسرا دن ہے. ہم نے خصوصاً آج دن کو اور اب سے تھوڑی دیر پہلے تک ہم یہاں کے مختلف بازاروں میں بھی ہم گھومتے رہے ہیں، بلکہ ہمیں کابل سے باہر جانے کا بھی ہمیں موقع ملا ہے. تو کئی جگہوں پہ ہم نے خواتین کو دیکھا ہے جو بازاروں میں آئی ہیں اپنی ضرورت کے مطابق جو بھی ان کی خریداری ہے. لباس کا بھی انہیں کوئی ایشو نہیں ہے، اپنی مرضی ہے. طالبان کی جانب سے کوئی ایسی یہاں پہ فی الحال تو کوئی پابندی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.